السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ پچھلے پروگرام پر مجھے کافی فیڈ بیک ملی ہے، اور بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ سر جہاں اپنے لیڈرز کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا مزید بیان کر دیں کہ یہ کلینکل کیا ریزن ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ کیوں اس طرح بن جاتے ہیں، یا ان کا کوئی حل بھی ہے۔ تو دوستو دیکھیں، جو اس میں نے اصل میں تو اس کے بعد ایک سیری آپ کے لیے منتخب کی تھی کہ جو ہمارے ہاں محبت، سچی محبت، یہ موجودہ محبت، شادی بیاہ، جھگڑے، یہ چیزوں پر میں نے بات چیت کرنی تھی، لیکن آپ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے چند ایک نوٹس جو اپنے ریسرچ میں سے پائے ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں۔ دیکھیں، یہ تمام ڈیٹا جو ہوگا یہ کلینکل ہوگا، یہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کسی کی ذات پر کوئی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان ہے تو انسانوں کو جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو حقائق کو سامنے رکھا جاتا ہے، اسے آبجیکٹیولی دیکھا جاتا ہے کلینکل نگاہ سے کہ اس شخص کے اندر، اس کی پرسنالٹی کے اندر کیا ڈرا بیک ہیں، یا کیا خوبیاں ہیں، یا یہ اگر خوبیاں ہیں تو کیوں نہیں وہ انسان اپنی مرضی سے ایسن طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے نفسیاتی کمپلیکسز کیا ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہم میں یوں کروں گا کہ ایوری ڈے جو ہماری زندگی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈیلیوژن آف گلینڈر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان اپنی ہستی سے ڈیریل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ڈیلیوژن آف گلینڈر سے مراد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اس کا خبط سا طاری ہو جانا۔ دیکھیں، ہر ایک سمجھتا تو ہے اپنے آپ کو بڑا، لیکن جس وقت انسان اتنا بڑائی میں چلا جائے کہ اس کی پرسیپشن پر بھی اثر پڑے، اس کی پرسنالٹی پر بھی اثر پڑے، اس کے فیصلوں پر بھی اثر پڑے، اور اس طریقے سے آدمی دیکھے، اور اگر اس کو کوئی حق دکھانا چاہے تو نہ اس حق کو نہ دیکھے بلکہ کہے جو میں عرف آخر ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیلیوژن ہوتا ہے بڑائی کا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر میں آخر پر ایک صورت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا، فرعون، نمرود، یا دوسرے جو سمود، یا دوسرے مختلف قومیں تھے، ان میں وہ لوگ جو تھے ان میں بڑائی اور تکبر تھا۔ وہ کہتے تھے وہی ہر حرف آخر، ان سے سوالات مت کرے، پھر وہ کہتے تھے جو ہم میں وہ حرف آخر ہیں، ہم پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور وہ بعض تو اس میں سے اتنے بھی بڑھ جاتے تھے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اس کی سیری تو میں اپنے انگلش پروگرام میں بتاؤں گا، جس میں کہ اس کی 3 4 5 یہ سیریز میں ہوگا، اس کا انالیسز ہوگا قرآن شریف کے نقطہ نگاہ سے، اور جو ہماری ہسٹری ہے آدم کی، اس کی وجہ سے۔ تو آئیے جو میں یہ آپ کے سامنے یہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں دیکھیں جو مین کائنڈ ہے، جس وقت وہ جس پر یہ جنون طاری ہو جائے، انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا جو جنون طاری، پہلے تو آپ یہ پوچھیں گے کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں خداوند تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے لگاتار ترقی کرتا چلا جائے، اور اچیومنٹ پر اچیومنٹ کرتے ہوئے ان میں ایک سپیورٹی ہو جاتی ہے کہ ہم حرف آخر ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک ہیں، کوئی اور ہے تو غلط ہے کیونکہ میں نے ترقی کیا۔ وہ اوور کانفیڈینس ہوتا ہے، ورڈ میں اوور کانفیڈینس کر رہا ہوں، کانفیڈینس نہیں ہوتا۔ کانفیڈینس میں لاجک ہوتے ہے، اس میں اوور کانفیڈینس میں یہ ہوتا ہے پری ڈسپوزیشن، ان کے اندر پہلے ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ چیز ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، دوسرے نہیں کر سکتے، اور جو میں کہوں گا وہ حرف آخر ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس چیز کو منواتے ہیں، جو نہ مانے تو اس کا پھر جیلسی میں آ کر ریونج لیتے ہیں۔ تو اس کو اگر دوسرے الفاظ میں آپ سمجھیں تو یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنی پیک آف ٹائم ہو، کس میں اس کی ہیلتھ ہو، اس کے بعد دولت ہو، اس کے بعد پاور ہو، اور اس کے انڈر چیزیں ہوں، اور وہ چیزوں کو مینوور کر سکتا ہو، اور وہ اس کے اندر کوئی خوف خدا نہ ہو، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں جو میں ہوں میں ہی میں ہوں۔ تو یہ جو ہوتا ہے گرینڈ کا، یہ ویسے تو ہر ایک شخص میں ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں میں ایک مینیا کی شکل اختیار کر جائے تو یہ اس کو ایک نفسیاتی مرض کہتے ہیں۔ میں آگے تھوڑا سا ذکر کروں گا جو اتنا میرے پر ٹائم ہوگا۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے ان کے اندر جو یہ نارسسٹک پرسنالٹی ہوتے ہیں، جیسے نارسسٹک کہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو دیکھنا بالنا، اپنے آپ کی تعریف کرنا، اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھنا، اور اپنے گرد ایسے لوگ پسند کرنا جو ان کی تعریف کریں، اور جو تعریف کرے وہ اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ میرے گرد ایک میرے میں سے تعریف کرنے والوں کا ایک گروہ پلا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ ان کا فالس بلیف ہوتا ہے، وہ اپنے جو بلیف ہوتا ہے ان کا اپنا ذاتی مفروضہ بن گیا ہوتا ہے، اس کو پکے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے برابر نہیں،
اور یہ جو ٹیلنٹ جو ان کے اندر ہوتا ہے یہ پاور کا، وہ اس کو بہتر طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کسی پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ کیونکہ پچھلی سے ہسٹری آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جب اس کا انالیسس کیا گیا تو ان میں سے اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو وہ لوگ جو کمزور بیک گراؤنڈ سے نکلیں اور انہیں ترقی کے مراحل چانس دے دے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جائے تو وہ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زیرو سے ہیرو جو ہم بنائیں تو یہ رب العزت کی کرم نوازی، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ وسائل نہ دے، مواقع نہ دے، لیکن وہ اس چیز پر کے ہوتے ہیں کہ ہم ایک یونیک چیز ہے، ہمارا جیسا ہو نہیں سکتا، اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس پیورٹی میں، اور کسی چیزوں کی جو ان کے سامنے اگر رکاوٹ ہو تو اس کو پرفیکٹ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، ہم بالکل یونیک ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو نہ ایکسیپٹ کرے اس کو کرش کرتے ہیں۔ ہسٹری اس کی بھری پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کو کوئی کوشچن کرے، ان کو کوئی سیدھا راستہ بتائے، وہ کہتے ہیں میں ہم نے جو ٹھیک کہا۔ ان کے اندر ایک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے، پہلے سے ذہن میں ایک پکا نقطہ ذہن میں بڑھ جاتا ہے، وہ نہیں نکلتا، لہٰذا وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عارف آخر ہیں، ہم صحیح ہیں اور ہم نے کر کے دکھانا ہے، کیونکہ ان کو رب العزت نے اس وقت طاقت دی ہوتی ہے، تو اس میں وہ اندھے اور دیوانے چلے ہو جاتے ہیں۔ وہ یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو سپر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے ورا سمجھنا، اور وہ جس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اسپرٹ ہے، ہماری جو روح ہے جو اسپیشل ہے، اور ہم اس یونیک رستے پر آ چکے ہیں کہ ہم جو چیز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ لفظ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بڑائی کا، تکبر کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی آج نیا نہیں ہے، لیکن یہ بڑائی اور تکبر موجودہ دور میں اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا اوریجن کیا ہے، میں کہاں پیدا ہوا، میں کس گھر میں پیدا ہوا، میں اوریجن میری پوزیشن کیا تھی، کس اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا، تو اس کے اندر تو حلیمی ہونی چاہیے تھی۔ ان میں بڑائی کی بجائے وہ جتنا آدمی ترقی کرتا ہے اتنا ان میں حلیمی، انہیں وہ دوسرے سے پیار کرنے والے، خلوص والے اور صابر اور دھیمی انداز کے ہوتے ہیں، لیکن یہ دکھانے میں ان کی پرسنالٹی اور طریقے سے ہوتا ہے، اندر جس طرح ہوتا ہے ان کے دماغ کے اندر ایک جس طرح لوہا سے پڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نے جو کہا یہ لفظ آخر ہے اور اس کو ہم سب کو کرنا چاہیے، اور جب تک اسے نام وہ جو چاہتا ہے نام ملے اتنی دیر تک وہ آدمی ریسٹ لیس رہتا ہے، وہ پھر یونیک اور ٹیکنیک استعمال کرتا ہے ویریس طریقے سے کہ دوسروں کو ڈیگریڈ کر کے اس سے ریونج لیتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی کبھی بھی وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے مد مقابل کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ اسی قسم کے ہو، نہ صرف ان کو کوئی ریپوٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے قصیدہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، پیسہ اس کے پاس ہوتے ہے، تو کہتا ہے نہیں میں اپنی طاقت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر سکوں۔ تو اگر ورڈ یہ ایک فالس پرسیپشن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جھوٹا سا ایک ملمہ سا دماغ پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات اس قسم کے ہوتے ہیں، اس کے گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ تو ان کی جو فالس جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ فیکٹس پر مبنی نہیں ہوتی، ان کے اندر جیلسی ہوتی ہے اور یہ سپرفیشیل قسم کے ہوتے ہیں، اور جب اگر ان کو اگر دھکا پھر ٹھیک ٹھاک لگے تو پھر یہ مینٹل ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، یہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر، شیزوفرینیا، اس قسم کے میں نے کہ ایک پیشنٹ دیکھے ہیں میں سے اسلام آباد کہ وہاں وہ ایک شخص اتنی اونچائی پر تھا، جب اس کو یعنی کہ لاس ہوا تو وہ مینٹل لاس کر گیا، تو وہ اپنے آپ کہتا تھا کہ میں فلاں کنٹری کا بادشاہ ہوں، یو شوڈ ٹاک ٹو می ویری ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر یہ جو کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور ارریشنل ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جو اپنے تھاٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرپریٹ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے جو ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے۔ میں یہ تو اللہ تعالیٰ جانے، کیونکہ اگر میرے پاس کمپلیٹ کیس ہسٹری ہو تو میں اس کا انالیسس کر سکتا ہوں کہ یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے اور کس طریقے سے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ وہ آدمی ریجڈ ہو جائے، یعنی کہ اس پر دماغ کے اوپر بالکل پردے پڑ جائیں اور وہ کہیں نہیں جی میں مارنے پر تل جائے، تو یہ بہت ڈینجرس قسم کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کس طریقے سے ہے۔ تو آئیے جی اکثر کا میں نے آپ کی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا، تو میرا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں 3 یا 4 میں ایسی پرسنالٹی کا ذکر کر سکتا ہوں جو کا میں نے
دیکھ رہا ہوں مشاہدہ، جن کو ایک تو ہوتی ہے نا انڈر گراؤنڈ، یہ ہوتے ہیں بالکل کلین اور واضح ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کر چکے ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آ سکتا ہے بہت نمایاں طور پر۔ اس طریقے سے جو لوگوں کو انہوں نے کرپٹ کو بنایا اور وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں بڑائی پن کہ میں میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ شخص کی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے والد کیا کرتا تھا، لوہے کا کس طریقے سے ایک گوال منڈی سٹائل سے وہ آدمی اٹھا، اور پھر اس کے بعد اس کو کس طریقے سے آرمی والوں نے بیکنگ کی، اور کس طریقے سے ہوتے ہوتا وہ یہ کچھ ہوا۔ وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ میں جو غلطی میں کروں میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، یعنی کہ وہ پھر ان لوگوں کی ایک دوسرے کی بیکنگ کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ایک آدھ اور بھی دے سکتے ہیں کہ ایک آدھ آپ اور پولیٹیکل آپ کے لوگ ہیں جو کہ ٹک ٹاک بھیجنے سے لے کر پھر شادی کر کے پھر کس طریقے سے آج وہ کس مقام پر ہے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بڑائی آنے کے بعد ان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، حلیمی ہونی چاہیے، ان کو راہ لیلا دینا چاہیے، لوگوں کو گلے لگانا چاہیے، عوام کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ رتبہ دیا، ہمیں یہ مقام دیا۔ ہم کل نفس ذائقۃ الموت ان کے ذہن میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے اس تمام عمر زندہ رہیں گے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر ایک بلیف ہوتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ہم امورٹل ہیں، غیر فانی ہیں، ہم اسی طرح ہی رہیں گے۔ تو ان کا ذکر قرآن شریف میں بار بار ان چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو قرآن کی آیات میں ایک آدھ کوٹ بھی کر دوں گا، آپ اس میں جا کے دیکھیے گا کہ فرعون کس طرح ڈوبا، یا میں سے قوم نوح میں جو لوگ تھے ان کا کیا حال ہوا، قوم شعیب میں کس طریقے سے ہوا، یہ جو قوم میں سے ہود تھی اس کے اندر کیا ہو۔ یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بار بار ریپیٹ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم میرے بندے ہو۔ آدمی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یار میں جب پیدا ہوا تھا میں اپنی مرضی تو آیا نہیں، میں ایک چھچڑا سا تھا، کس طریقے سے بڑھ کے میں یوں بڑا ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ میں مواقع نہ دیتے میں یہاں پر نہ پہنچتا۔ پہنچنے کے بعد اس کا سر جھکا ہونا چاہیے رب العزت کے سامنے، اوبیڈینٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر حلیمی، لوگوں کے لیے پیار۔ اللہ آپ نے مجھے دیا، اللہ تعالیٰ جتنا میں نے آپ کو جتنا تم بانٹو گے میں تمہارا اور رتبہ بلند کر دوں گا۔ لیکن اس وقت عقل پر ایک دھن سی چھا جاتی ہے، یا کلون والی بات ختم ہو جاتے ہیں، سمن بکمن عمین۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کیجئے جو کچھ آج کل یہاں ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ 70 سال سے، کس طریقے سے ٹولے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹریجڈی یہی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ جو پاور پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی انہوں نے عدالت لگانی ہوتی ہے، انہوں نے حق کی بات کرنی ہوتی ہے، ان کے اپنے ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ کس طریقے سے کیسز کو مینور کرتے ہیں کہ کئی کیسز کو لمبا لے جاتے ہیں، کسی کو یہ کہتے ہیں آئیں جی اور آپ چلے جائیں۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی اور آپ بڑائی میں آ گئے، اور آپ کو یہ نہیں پتا دیر از اے ڈے آف ججمنٹ۔ یہ آدمی بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون ہوگا، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ ہوتا ہے جس سے جوش، جوانی، جنون، پاور، کسی کو مروا دیا، کسی کو اٹھا لیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ بھائی جی عدالتیں بھی اپنی ہم مل لیں گے، فلانا جی ہے وہ ہمارے فلاں سے فلاں ہے، تمہارا وہ کیس لگ جائے گا، اور ہم یہ ہوں جائے، چاہے وہ قتل کریں، چاہے کسی کو ماریں، چاہے کچھ کریں۔ جب اس قسم کی کنڈیشن آ جائے تو وہاں پر خدا کا عذاب آتا ہے، کس طریقے سے مختلف قسم کے طوفان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ریونج لیتا ہے، ان کو جھٹکے دیتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے آتے ہیں ہمارے اوپر، یہ حالات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ اے انسان آنکھیں کھولو، کیوں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ رب العزت جو ہے دین و دنیا ہر چیز کے اندر اس کا کنٹرول ہے، آپ کی رہبری کے لیے بتایا، آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ پچھلے پروگرام میں بتایا کہ انسان کے اندر یہ جو ہے نا ٹیمپٹیشن وہ کتنی ہے، اور پھر بتایا کہ انسان کے اندر رائیولری کب پیدا ہوئی، جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ نے کہا میں تمہارے اندر پیدا کی ہیں، لیکن ساتھ ہی بتایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسرے پیغمبران سارے لوگ آئے، انہوں نے اب بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ طریقہ کار، اس طرح کی زندگی گزارو، یو آر اے یونٹ، اور تم نے مل جل کر چڑھے، ایک دوسرے کے اندر پروٹیکشن دے، ایسا سسٹم دیا جس سے کہ ایک ماحول میں سکون ہو، اپنائیت ہو، یعنی کہ لا لیسنس نہ ہو۔ لیکن یہ اس ملک میں کیا ہے کہ قانون یہی توڑ رہے ہیں، قانون بنانے والے قانون توڑ رہے ہیں، قانون کو انٹرپریٹ کرنے والے توڑ رہے ہیں، اور کنٹرول کو ایڈمنسٹریشن کرنے والے کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو سپر ہیں، جو جن کا کام یہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم
یہ سب چیز کے مالک ہیں، جیسے یہ کنٹری علامہ اقبال نے اور کیسے رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوشش کی تھی ہمارے لیے تھی، بھائی فورس نہیں لی گئی، آرمی سے نہیں لی گئی، وہ تو انہوں نے اپنی محنت سے مشقت سے بتایا کہ اسلام کیا ہے، اسلامی حقوق کیا ہیں، اسلامی ایک حکومت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، جمہوریت کیا ہے، ریپبلک کیا ہوتی ہے۔ اب جب آپ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیں، جس کو چاہا جس وقت اٹھایا جس وقت کر دیا، اور جب اس قسم کے میرے دوستوں حالات ہوں گے تو یہ ڈومز ڈے پر تو ہم خود لے کر جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سوچیں کہ کن لوگوں کو آپ چن کر لیں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے مینور کیا ہوا ہے آئی میں سے تھرو جوڈیشری، وہاں بھی ایگو والا شخص بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی ایگو والا ہے، جو لائے ہیں وہ بھی ایگو والے ہیں، یہ تین ایگو مل گئے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے نا مثلث کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو میں صرف یہ عرض کروں گا، میں یہاں یہ نہیں کرتا کہ آپ ان کے خلاف کچھ چیز کریں، ان کے لوگوں میں شعور پیدا کریں، آپ کے اندر جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، میڈیا کے لوگ ہیں، جو رائٹر ہیں، جو بڑے بڑے آپ کے علماء ہیں، جو بڑے بڑے آپ کے سائیکالوجسٹ، ایجوکیشنسٹ، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے دماغ والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیوں خوف زدہ ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا مسلط ہو گیا ہے کہ وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بات کی تو شام کو مجھے بھی اندر کر دیں گے، میں نہیں تو میرے بچے کو اٹھا لیں گے، میرے گھر میں اس طریقے سے میری دی بہن برابر کر دیں گے، ہمارا جو کاروبار چل رہا ہے اس کو۔ تو اس کا رزلٹ یہی ہوا ہے کہ وہ جو ایک شخص آیا جس نے صرف ماڈرن سوچ کو رکھ کر، کانشیس کو رکھ کر، آپ کو پی ٹی آئی کو اس نے ایک آرگنائز سے آگے لے کر ایک نیا شعور پیدا کیا، جو کہ 70 سال کے بعد ایک قسم کی چینج آ رہی تھی، آپ نے اس کو کرش کر دیا۔ آپ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گلینڈ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا اپنے آپوزٹ کے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میرا ہی جھنڈا ہو، مجھے ہی سلوٹ ملے، میرا ہی نام ہو۔ بھائی آپ کا نام آرمی میں ہے، وائی یو وانٹ ٹو بیکم دا آئی میں سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف دس کنٹری؟ تو پھر اس کو چھوڑیں، آپ کمپٹیشن کریں اس میں، الیکشن میں، اور آ جائیں، پھر تو بڑی جائز بات ہے، لیکن آپ ایک سیکشن کے حصے ہیں۔ اسی طرح کہ دیکھیں جی، جوڈیشری کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ قاضی کا نام بہت اونچا ہوتا ہے، دیکھیں قاضی صاحب، پھر عیسیٰ صاحب، حضرت عیسیٰ کے نام انہوں نے لیا ہے، اور کوئٹہ سے ہیں، کوئٹہ کی بڑی خوبصورت وہ ٹریڈیشن ہے۔ تو پلیز اس میں یہ نہ ہو کہ موڈ میں آیا تو ایک منٹ میں ایک قانون کو یوں انٹرپریٹ کر دیا، دوسرے کو اس طریقے کر دیا، جس کو اندر ڈالنا ہے اس کو کہہ دے آٹا گوندتے تم ہل کیوں رہی ہو۔ وہی بات ہے جس طریقے سے پچھلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کا بھیڑ کا بکری کا بچہ تھا، اور اوپر ولف لومڑ تھا، تو پانی آ رہا تھا، کہتے تو پانی گندا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا سر آپ کی طرف سے ہے، نہیں تم نے نہیں، پھر تمہاری ماں نے کیا؟ یعنی کہ دس از دا وے دے آر لوکنگ ویریس ویز اینڈ مینس ہاؤ ٹو کرش دا پیپل، دس از ناٹ دا وے۔ وہ جی 9 مئی کا یہ، اور 9 مئی کا فائدہ آپ ہی نے اٹھایا، اور اس کو ٹول بنا کر ہر ایک کو آپ رگڑ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو فائدہ دلوانے والے اس وقت کون لوگ تھے، ان کو دوبارہ آپ لا رہے ہیں۔ تو خدا آن دا ڈے آف ججمنٹ پلیز وہاں یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ گلینڈر پرسنالٹی از اے مینٹل سکنس، مینٹل ہیلتھ پرابلم، یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس سٹیج پر ہیں، اور اس کا شوقس ہوتے ہیں۔ تو میں مزید ڈیٹیل پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے کو ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اور میں آئندہ جو اس کے متعلق ہے میں اپنی سیری انگلش میں بتاؤں گا۔ میں آپ سے معاذ چاہتا ہوں، کسی سے زیادتی نہیں کی، اگر کسی کا دل تو کو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اور آخر میں یہ سورہ پلیز ضرور نوٹ کیجیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ ان
ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے اطمینان پانے والی روح. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی. تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی. اور میری بہشت میں داخل ہو جا.